بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں ایک بابرکت رات آتی ہے جس کو آپ اور ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ شب برات کی احادیث کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے کچھ کمزور ہیں، لیکن محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو اور اس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہو جائے تو پھر اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس اصول کی روشنی میں کہ شب برات کی اپنی ایک اہمیت ہے، شب برات کی اپنی ایک عظمت ہے، شب برات کی ایک فضیلت ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں شب برات کے اندر عبادت کرنا بے اصل ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلکہ خیر القرون یعنی صحابہ کرام کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اور ہمارے تمام بزرگان دین، اولیاء کرام، اسلاف عظام اس رات میں عبادت کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتے تھے، تسبیحات کا اہتمام کیا جاتا، تلاوت کا اہتمام کیا جاتا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کیے جاتے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں بھی اس رات کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے۔ اس رات میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اس رات میں ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اس رات میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے، درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں اور دیگر عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت مشروع نہیں ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 2 رکعت پڑھی جائے گی اور اس میں فلاں ہی سورت پڑھی جائے گی یا فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ عبادت کا اہتمام کریں، جتنی آپ سے نفلیں پڑھی جا سکیں، تلاوت کا اہتمام کیا جا سکے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ آپ عبادت کریں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہمیں شب برات عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو ہمیں شب برات عطا فرمائی ہے، یہ گویا کہ رمضان المبارک کا استقبال ہے۔ اور اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس رات کے اندر مجھ سے توبہ کر کے، میرے بندے اس رات کے اندر خوب عبادت کر کے مجھ کو راضی کر لیں، تاکہ ایک مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک کا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ، تاکہ اس مہینے کے اندر عبادت کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔